بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 24 جولائی ہے، جمعہ کا دن ہے، اور ایران ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ ایران کی جانب سے ایک بات واضح کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اگر ہم نہیں تو کوئی نہیں، اور یہ بھی ساتھ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں کچل کر نکل جائیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ لیکن جس طریقے سے اب ایران کی جانب سے اپنی پاور شو کی جا رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حملہ، ایک سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں نا کہ بدتر سے بد سے بدتر، بدتر سے بدترین۔ اب جس طریقے سے ایران کی جانب سے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جو اسلحہ سے بھرا گودام، مطلب وہ پورے کا پورا ڈیپو جو ہے وہی اڑا کے رکھ دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سپر پاور ہے، جو سامراجی قوتیں ہیں، ان کو اندھا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ دیکھیں، اس وقت تمام فوجی اڈے جو ہیں امریکہ کے، ان کے ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسا زبردست قسم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مطلب وہ ٹیکٹیکل پوائنٹس یوں کہہ لیں کہ جہاں سے وہ پوری مڈل ایسٹ کے اوپر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بحرین کے اندر، کویت کے اندر، اور پھر جناب عمان کے اندر، امارات کے اندر، جارڈن کے اندر، ہر جگہ کے اوپر سب سے پہلا جو ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں، وہ فوجی اڈوں کے اندر ریڈار سسٹم کو کر رہے ہیں۔ جب ریڈار سسٹم جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے گا، اس کے بعد جب مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد ان کے کسی بھی سپاٹ کو ٹارگٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو یاد ہوگا، جب پہلے فیز کے اندر ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آئے تھے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی یہی وہ ممالک تھے جہاں سے انٹرسیپٹر جو ہے وہ چلے تھے، اور میزائل، ایران کی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی ایک کھیپ ایسے نکلتی تھی، سب سے پہلے وہ آگے سے پتہ چل جاتا تھا، سعودی عربیہ سے، جارڈن سے، جارڈن کی بارڈر لگتی ہے ساتھ میں، تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں سے میزائل آ رہے ہیں، تو وہاں سے وہ آگے انٹرسیپٹر چھوڑتے تھے۔ لیکن اب جب اگلا فیز آئے گا اور اسرائیل کے اوپر حملہ یا پھر کسی کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں، تو وہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں یوں کہہ لیں کہ 90 to 95% اور 100% کے قریب جو ہے وہ کامیابی، مطلب وہ بغیر کسی انٹرسیپشن کے بہت کم ہوگا کہ آپ کا کوئی میزائل انٹرسیپٹ نہ ہو۔ لیکن ابھی جو فوجی اڈوں کے جو ریڈار سسٹم، پھر ان کے جتنا بھی اسلحہ کی کھیپ، اور پورے کے پورے یوں کہہ لیں کہ گودام جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد اب جدید ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کی کھیپ جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے۔ لیکن اب یہاں پر 124 بلین ڈالر سے لے کر 167 بلین ڈالر کے اوپر قبضے کے حوالے سے بھی خبر ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی زبوں حالی کا شکار ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کے ایسٹ جو ہے وہ منجمد ہیں۔ تو اب جس بڑے پیمانے کے اوپر تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد جو امریکہ ہے وہ بوکھلا گیا ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا، اس نے تو یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ بڑے پیمانے کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا حملہ ہوگا کہ آج تک تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور 167 بلین ڈالر کی قبضے کی کیا گیم ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز بہت اہم ہیں، ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت ایران کے جو فارن منسٹر ہیں عباس عراقچی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ کی مدد کرنے والے ہر ملک کو نوٹس دے رہے ہیں، حملے کی حمایت کریں، نہ نشانہ بنیں، بلکہ ہمارا دفاعی نظریہ واضح ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ہمارے انفراسٹرکچر سمیت ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا ایک طاقتور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جو لوگ اس طرح کی جارحیت میں حصہ ڈالتے ہیں، خواہ کسی بھی قسم کی حمایت ہو، انہیں بھی جائز ہدف سمجھا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو۔ مطلب انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر ایک پیٹرن سیٹ کر دیا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو یہ اب چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سعودی عرب کے ساحل سے دور جو بحیرہ احمر کے اندر ٹینکرز جو ہیں ان کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، اور سعودی ملکیتی بحری جہاز انسیلیا کو مبینہ طور پر جیزان کی بندرگاہ کے قریب انصار اللہ کے ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس میں مبینہ طور پر اس ٹینکر کے اندر 1,10,000 میٹرک ٹن خام تیل اور 8 لاکھ بیرل جو ہے وہ تیل موجود تھا، جو کہ آگ کی نظر ہو گیا۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہے اس نے تقریباً 5 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جو بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں روایتی وار ہیڈ کے ساتھ قدر اور خیبر شکن ٹیکٹیکل ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے، اردن میں امریکی مقامات کی طرف داغے، اور اس کے علاوہ متعدد ڈرونز بھی
حملے میں استعمال کیے، جن میں جو شاہد 136 اور ارش 2 ماڈل جو ہے وہ بھی شامل ہے، جبکہ حملے کے اندر F-15E جو لڑاکا طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہونے والے جو ہینگرز ہیں ان کو ناکارہ کیا گیا، وہ مکمل طور پر ملیہ میٹ کر دیے گئے، اور پھر شہزادہ حسن اور شاہ فیصل ایئر بیس کے اوپر 8 MQ-9 ریپرز ڈرون پر مشتمل ایک ہینگر کو بھی وہاں پر اڑا کر رکھ دیا گیا، جبکہ دیگر 2 کو جو ہے وہ مکمل طور پر 2 جہاز وہ بھی ناکارہ ہوئے۔ ابھی ایرانی پارلیمنٹ کی جو سپیکر ہیں غالب باف، ان کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی مساوات واضح ہے، یا تو سب یا کوئی نہیں، اور اگر ہماری سلامتی کو یقینی نہ بنایا گیا تو کوئی بھی انفراسٹرکچر محفوظ نہیں رہے گا، اور آبنائے ہرموز کی حفاظت امریکی افواج کی عدم موجودگی میں ہے۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کی صورتحال جنگ سے پہلے کے حالات میں واپس نہیں آئے گی، اور ٹرمپ کی دھمکیاں کانوں پر جوں تک نہیں رنگ رہی ہیں۔ مطلب اگر وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے تو یہ ہمارے سر پہ کوئی اس طرح سے اس کی کوئی دھمکی کا بھار نہیں ہے، اور ایرانی باز نہیں آ رہے جس سے انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کھڑے ہیں اور آخر تک کھڑے رہیں گے۔ لیکن جو اس وقت حملہ ہوا، اور اس حملے نے پورے کے پورے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا، اور یہاں پر پورے کی پوری اسلحہ سے بھری کھیپ جو ہے اسی کو اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ کیسے ہوا جناب والا؟ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اب تو CNN کی جانب سے بھی رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ روس اور چین دونوں ایران کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کے پاس ایسا نیویگیشن سسٹم نہیں ہے جو کہ وہاں پہ اس کے ڈائریکٹلی وہ ریڈارز کو تباہ کر رہا ہے، کیونکہ اندھا کرنے کی جو میں نے بات کی ہے، اور پوری کا پورا گودام، کیونکہ جارڈن کے اندر جو میزائل داغے گئے کچھ دیر پہلے، ایک ایسی تگڑی قسم کی جو ہے وہ اسٹرائک کی گئی ہے جس نے جارڈن کے اندر ان کی پوری بیس جو ہے شیخ عیسیٰ بیس جو ہے اس کو نشانہ بنایا، اور وہاں پر بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، اور ان کے اہم ترین جتنے بھی سپاٹس تھے پہلے ریڈار سسٹم، کیونکہ ایران نے اس دفعہ جو منظرنامے کو بدلا، اس نے سینیریو کو بدلتے ہوئے سب سے پہلا حملہ جو وہ کر رہے ہیں، پہلے وہ کرتے ریڈار کے ساتھ ہیں، ریڈار کو ختم کیا، اس کے بعد اگلا ٹارگٹ۔ پہلے جو ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے تھے، پہلے حملوں کے اندر ہم نے دیکھا جب پہلی فیز جو ہے وہ چل رہا تھا جب اسرائیل کے ساتھ، تو ایران پہلے ایک پورے کا پورا سالوو جو ہے وہ میزائل داغتا تھا، اور وہاں پر ڈرونز، اور وہ کیونکہ پتہ ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے ڈرونز، اور ان میں کوئی ایک آدھ جو ہے وہ ہائپر سونک میزائل داغا جاتا تھا، اور اہم کروز میزائل داغے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اسپاٹ کو ہٹ کریں۔ لیکن اب اسٹریٹجی بدل چکی ہے، اور اسٹریٹجی بدلنے کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ جو سب سے پہلا پوائنٹ اور اہم ترین پوائنٹ ہے وہ ریڈار سسٹم ہے، اور کسی بھی ملک کے لیے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو اس کے دفاع میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم ترین پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو پورے کے پورے علاقے میں آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے وہ ارد گرد جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ اسی کو ہٹ کر رہے ہیں، اور جو اس کو ہٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آگے سے بھی ڈیفنس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو چائنا ہے، چائنا اپنے سیٹلائٹ کے ساتھ لنک ہے باقاعدہ، اس کا تمام تر نیویگیشن سسٹم ایران کے میزائلوں کا، اور وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ان کو بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس طرح سے باقاعدہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ مختلف سطحوں پر ہیں، اور وہ ایران کو باقاعدہ سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، اور نیو یارک پوسٹ نے لکھا کہ بدھ کو ایک تازہ ایرانی حملہ امریکی دفاع سے بچ گیا، کیونکہ وہ جو حملہ تھا امریکی دفاع اس کو کاؤنٹر نہیں کر پایا، اور اسی اردنی اڈے کے قریب ہتھیاروں کے ایک پورے کے پورے ڈیپو کو جا کر لگا، جہاں 3 امریکی جو ہے وہ مارے بھی گئے، اور مشروم کلاؤڈ کو پھینک دیا گیا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی کلاؤڈز نام کے بناتے جائیں، ان کے ہاتھ سے گیم مکمل طور پر نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی جو ایران نے قطر یا پھر کسی دوسرے افریقی ثالثی میں امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کی کسی بھی تجدیدی اقدام کو براہ راست مسترد کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جب تک واشنگٹن اپنا نقطہ نظر تبدیل نہیں کرتا اور ایران کے مفادات کا احترام نہیں کرتا، تب تک تہران کوئی بامعنی سفارتی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اور عراقچی نے ایران کے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ امریکہ کا رویہ ہے جو کہ غیر منطقی، ضرورت سے زیادہ اور تسلط پسند ہے۔ ان کی دبنگ فطرت کو ہمارے سخت رد عمل کا سامنا ہے، جب تک وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایرانی قوم کا احترام کرنے کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بامعنی قدم اٹھانے کا موقع نہیں ہوگا اور ہم نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن یہاں سیٹلائٹ تصاویر میں ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں،
وہ اس وقت جو امریکہ ہے کہ میزائل اڈوں کو ہفتے کے اندر دوبارہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام جو ہے وہ پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ تصویر کا جائزہ لیا گیا اور تصویری رپورٹ شائع کی گئی ہے، جس میں ایران میزائل اڈوں اور پلوں، بندرگاہوں اور پیداواری پلانٹس جو ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کر رہا ہے، جو ایک مہم کی وجہ سے تباہ ہوئے جس نے اپنے عروج کے اوپر 20,000 سے زائد حملے کی۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایران کے اوپر 20,000 سے زائد حملے ہوئے اور اس کے باوجود وہ کھڑا اور وہ اپنے تمام تر وہ پل، وہ تمام تر انفراسٹرکچر کو، اڈوں کو اور بندرگاہوں کو دوبارہ سے کھڑا کر رہا ہے۔ اور پھر جو کہا جا رہا ہے کہ خانگر جو ان کی ہے وہ جزیرہ ہے، وہاں پر مارچ کی تصاویر میں ٹوٹی پھوئی سرنگ کے داخلی راستے اور پھر ایک پھٹی ہوئی پھر جو سڑک دکھائی دے رہی ہے وہ ہفتوں بعد ایک تازہ پکی سڑک تھی۔ تو یہ سیٹلائٹ امیجز ان کے پاس آ رہی ہیں، یہ ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ایک جو وہاں پہ جتنے بھی ایران کے اخراجات آ رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران تو ود ان نو ٹائم وہاں پر سٹینڈ کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ ابھی ایک اور چیز جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر حملے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ٹرمپ نے صرف یوں کہہ لیں کہ ایک بہت خطرناک قسم کا پلان جو ہے وہ تیار کیا اور کہا کہ جو جتنا ایران نے حملے کیے اور حملوں کے دوران ان کا تقریباً جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کے بعد ایران کے منجمد اثاثے $124 بلین سے $167 بلین کے درمیان ہے اور ان کو غیر منجمد کرنا تہران کو جون میں حاصل ہونے والی چیزوں کا مرکز تھا۔ اب وہ ایک نقصان کا فنڈ ہے جس کے زیر انتظام ایران جنگ کر رہا ہے اور ہر ملک جو دیکھ رہا ہے اس پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کہانی کے اندر ٹوسٹ دیکھے گا، کیونکہ میں ایک بڑے پیمانے پر حملہ کروں گا اور یہ جتنا بھی ہے اب یہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ان کے سارے فنڈز اس کے اوپر ریلیز کیے جائیں گے، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر جو عباس عراقچی ہیں ان کی جانب سے بہت زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عراقچی نے خبردار کیا کہ ٹرمپ کا ایران کی منجمد رقم کو جہاز کے نقصانات پر خرچ کرنے کا منصوبہ ایک ایسی مثال قائم کرتا ہے جو ایک جنگ کو زندہ رکھے گا۔ مطلب یہ جنگ اب نہیں رکے گی، چاہے یہ تب تک نہیں رکے گی جب تک ان کو نکالا نہیں جاتا، اور غیر متعلقہ مستقبل کے دعووں کی ادائیگی کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے اثاثوں پر قبضہ کرنا ایک آگ لگانے کی والی نظیر ہے۔ جو لوگ جشن مناتے ہیں، اس طرح کے فنڈز کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی بھی باری آئے گی، کیونکہ جب ایک ملک کے اثاثے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر کسی کے بھی نہیں رہیں گے۔ آئندہ افراتفری اور جو بہت بڑھ جائے گی، اور اس کا مقصد یہاں واشنگٹن سے جو اپنے ایسٹس واپس لینا ہے، اور یہاں پر مرکزی بینک جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس ڈالر کے ذخائر ہیں، اور دلیل جو ہے وہ انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا پیسہ ضبط کر کے خرچ کر سکتا ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے تو ڈالر کا غیر جانبدار ذخیرہ بننا بند کر دینا چاہیے، اور یہ ایک لیور جو ہے یہ توڑنا چاہیے، اور اس کے لیے اب جو چائنا اور رشیا تو ایران کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے سیٹ بیک ہوگا، اور بیجنگ اور ماسکو جو ہیں برسوں سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں اور اس کے لیے اب وہ آخری کیل ٹھونکنے کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔